الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على امام المرسلین سبحان اللہ وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وابن پڑھ والصلاة والسلام عليك وصحبك يا حبيب الله کونین میں وہ شمع جلائی حضور نے کونین میں وہ شمع
مکہ نامدار مدنی تاجدار سرور عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دا محبت برا نظرانہ پیش کرن دی بعد میرے نہایتی عزت و احترام دلائے میرے عزیز بزرگوں دوستوں تمام بندہ نچیز سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہے دعا کرتا ہے اللہ کریم ساڈا آنا بہنا اور ذکر و اذکار سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے اور جمعۃ المبارک کی بابرکت بزم دے اندر مینوں حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر جمعۃ المبارک کی بابرکت نشست کے اندر میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واقعہ معراج دے حوالہ نال چند باتاں گزارش کرنیاں نے۔ حضرات گرامی قدر بلا تاخیر و تمہید میں تواڈے سامنے دوران خطبہ جڑی آیت مقدسہ تلاوت کی تھی اور دے اندر حال کے کائنات ارشاد فرماندا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص نو اپنے محبوب نو سیر کرائی۔ سیر کس طرح کرائی؟ لیلن، رات دے وقت سیر کرائی۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک۔ کیڑی مسجد اقصی؟ فرمایا بارکنا حولہ لنریہ، فرمایا مسجد اقصی وہ مسجد ہے جدے ارد گرد اساں اپنیاں برکتاں رکھیاں۔ لنریہ من آیاتنا، فرمایا سیر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسی اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں دکھا دئیے، اپنیاں آیات دکھا دئیے۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ کریم دیکھن والا بھی ہے سنن والا بھی ہے اور اس کا حبیب بھی دیکھن والا بھی ہے اور سنن والا بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر حال کے کائنات نے یہ جو اپنے محبوب دے واقعہ معراج کو بیان فرمایا، اس کے اندر اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنی زبانیت کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اے محیب تے محبوب دیاں گلاں نے جدوں رب دی توحید دی گل آئی، رب دی محبت دی گل آئی، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب گل میری ہے زبان تیری ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنی گل اپنے محبوب کی زبان وچ کھوائی، لیکن جب واقعہ معراج کی گل آئی اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا میں کل محبوبہ انہاں نوں دس دے کہ میں معراج دی رات میں اللہ دی بارگاہ وچوں حریم قرب وچوں ہو کے آیا۔ نہیں فرمایا محبوبہ میری توحید دی گل سی تے تو بیان کیتی، میری محبت دی گل سی تے تو بیان کیتی، ہن تیری ناموس دی گل ہے تیری زبان دی گل ہے تے بیان میں کراں گا۔ فرمایا سبحان اللہ دی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ حضرات اے اللہ کریم نے کیوں یہ جملے ارشاد فرمائے؟ رب کریم ساڈیاں دلاں دے راہ جانن والا ہے۔ اللہ کریم نوں پتہ سی جدوں میرے محبوب نے جا کے نا دسنا ہے نا مکے دے لوکاں نوں کہ مکے دے کافراں نے بہت بڑا اعتراض بنانا ہے، انہاں کہنا یہ جو ہو ہی نہیں سکدا، کہ اللہ کریم نے فرمایا یہ سیر محبوب نے آپ نے کی، سیر رب نے کرائی۔
دے آمن تو پہلے میرے کو لے آئے بلکہ دے آمن تو پہلے میرے کو لے آئے اللہ اکبر میں گل لمبی نہیں کرنا چاہتا ایک حضور دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا منن والا سی ان کی سی انہوں اللہ نے علم عطا کیتا سی کتاب دا وہ اللہ دا ولی سی آصف بن برخیہ دا نام سی اس نے کیا اے اللہ دے پاک پیغمبر میں تحت لے کے آواں گا میں تحت لے کے آواں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے آصف بن برخیہ دس کتنا ٹائم لگاویں گا تے عرض کرن لگا اے اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام اتنا ٹائم لگاواں گا کہ اک چپکن تو پہلے میں تحت تے حاضر کر لواں گا کئی میل دور تحت پہ آیا ہے تے کئیاں کوٹھیاں دے اندر پہ آیا ہے تے تالے لگے ہوئے نے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی اللہ دا ولی اتھو اٹھ کے بھی نہیں گیا اللہ دے ولی نے سلیمان علیہ السلام دے دربار دے اندر بیٹھ کے بس حق اللہ کیا ہے وہ دا اللہ کہتی دے کہ تحت سلیمان علیہ السلام دے دربار وچ حاضر ہو گیا قدر اے کون تحت پیا لے امدا ہے اے پانچ دروازے چ کون پیا تحت لے امدا ہے اے کئیاں میلاں چ دور تحت کون پیا بھاگ لے امدا ہے اے سلیمان علیہ السلام دا امت دا ولی ہے خدا دا بندہ ہے کہ خدا دا ذکر کیتا ہے اللہ اکبر ایک بندہ جدوں خدا دا ذکر کرے محبت نال کرے کہ اللہ اونوں اینیاں طاقتاں عطا کردا ہے کہ او کئیاں میلاں تو تحت لیا سکدا ہے کہ سلیمان علیہ السلام دا رب میرے نبی دا رب آنے واحد دے اندر کئیاں آسماناں تو پار عرشاں تو پار او ادنا دیاں بلندیاں تے رات دے تھوڑے دے حصے دے اندر اپنے محبوب نوں لے آ بھی سکدا ہے واپس لے جا بھی سکدا اپنے محبوب نوں لے آ بھی سکدا ہے واپس لے جا بھی سکدا ہے لوگ کہندے نے گل سمجھ نہیں آندی میں کہیا سر سید جیسا بندہ اس نے بھی ایو گل آکھی انہیں آکھیا اے عقل وچ گل نہیں ہوندی میں کیا عقل وچ تاں آوے جے تیری عقل اس قابل ہوئے اے تے نبی دا معجزہ ہے معجزے دی تعریف ہی اے معجزہ کہندے اس نوں نے جیڑا بندیاں دی عقلاں تو ماورا ہوئے اللہ اکبر اے میرے نبی دا معجزہ ہے اے معجزہ سر سید دی عقل وچ نہیں آ سکدا اے معجزہ یا خدا جاندا ہے یا مصطفیٰ جاندا ہے اے معراج سی راز محبتاں دا تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا ستیا طالب تے گیا سی مطلوب تے جبریل سی سد لے جان والا تے باتیں کہندے نے بنا دروازیاں دے او کیویں گیا سی عرشاں تے جان والا اپر تھے اپنے نوں دہل کیے جانے جان والا یا لے جان والا اللہ اکبر را فرماندا ہے رات بندہ تاں کرے کہ بندے نے دعویٰ کیتا ہوئے میں آپ گیا آیا نا را فرماندا ہے اعتراض نہ کرو سبحان الذی اسنا اے سیر اس ذات نے کرائی ہے جس ذات نے کل خدائی پیدا فرمائی ہے جیڑا رب کل کائنات نو کن کہہ کے پیدا فرما سکتا ہے وہ اپنے محبوب نو سیر بھی کرا سکتا ہے اپنے محبوب نو سیر بھی کرا سکتا ہے سبحان اللذی اسرا اگلا لفظ اسرا ہے رب کریم نے فرمایا سیر کرائیے کی کرائیے سیر کا لفظ بولیا اے نہیں فرمایا میں سفر کرایا بلکہ کی فرمایا سیر کرائیے سفر جڑا ہوتا مجبوری تو کیتا جاتا ہے ضرورت تو کیتا جاتا ہے لیکن
سیر جڑی ہوندی ہے اے محبت نال کیتی جاندی ہے خوش قلبی تے خوش دلی نال کیتی جاندی ہے تساں ویکھیا ہوئے گا جڑے بندے سیر کردے نے وہ اپنے علاقے دے اندر سیر کردے نے اپنے علاقے دے اندر سیر کردے نے جی سارے طور تے بندہ کو صبح ٹائم نکلدا ہے سیر کرن واسطے جو بادشاہ دی زمیناں وچ جائے گا تے ظالم سے چلا جائے گا اپنے علاقے دے اندر سیر کیتی جاندی ہے اللہ اکبر میرے نبی دی سیر کتوں شروع ہوئی ہے اے مکہ شریف دی دھرتی تو شروع ہوئی ہے کہ او ادنا عرشاں تو پار تک میرے نبی دی سیر گئی ہے اللہ اکبر جس نبی دی سیر دا عالم ہے اس نبی دے سفر دا عالم کی ہوئے گا ایسے بات اسی کہنے شان وکھرا خدا دا نور پیدا ہوتا ہے جتنے خدا رسول دا ذکر ہوتا ہے اتنے شباواں پیدا ہو جاتی ہیں اتنے وباواں ختم ہو جاتی ہیں نبی دا ذکر ہی ساڈیاں دلاں دی بیماری کی شفا ہے ساڈے جسماں دی بیماری کی شفا ہے اس واسطے محبت نال کوئی شان وکھرا فرماندا ہے اسرا سیر کرائی کہ سیر علاقے دے اندر رہ کے کیتی جاندی ہے سبحان اللہ میرے نبی نے مکے تو لے کے عرش تو پار تک سیر کیتی ہے یہ اس گل دی دلیل ہے کہ مکے دی دھرتی تو لے کے عرش تو پار تک سارا علاقہ میرے نبی دے اندر ہے سارا علاقہ دے اندر ہے اللہ اللہ جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت میراج آپ بیان فرمایا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اس سیر کس طرح ہوئی ہے ایک روایت کے مطابق میرے کریم آقا حکیم نے اندر جلوہ فرمان ہے آپ آرام فرما رہے ہیں کہ تو سیر شروع ہوئی ہے دوسری روایت کے مطابق حضرت ہانی آپ کے شفیق و مہربان چچا جناب ابو طالب کی بیٹی ہانی مولا علی دی ہمشیرہ دے کر آپ آرام فرما رہے ہیں کہ سیر کے تو شروع ہوئی ہے اللہ کریم نے میراج کی 27ویں رات اپنے فرشتے جبریل امین فرشتیاں دے سردار کو فرمایا اے جبریل امین عرش و کرسی نو سجا دیتا جائے جنت سجا دیتی جائے دوزخ کے دروازے بند کیتے جان پورا نو سجا دیتا جائے اے اللہ کریم خیر تے ہے رب کریم نے فرمایا آج عرشاں دے دولے نے ہونا ہے آج عرشاں دے دولے نے ہونا ہے کہ حال کے کائنات نے فرمایا جبریل امین میرے محبوب نے آج سیر کرنی ہے میرے محبوب نے آج سیر کرنی
گرامی قدر تسا ویکھیا ہوئے گا جدوں کوئی وڈیرا بندہ جدوں کوئی جنابے والا کسے ملک دا صدر اپنے ملک کے کسے علاقے دے اندر جائے کہ اس علاقے کو مزین کیتا جاتا ہے سوائیاں دا اہتمام کیتا جاتا ہے کہ خدا دی خدائی دا بادشاہ میرا سونا مصطفیٰ رب دی عطا نال تے حال کے کائنات نے اے جنت نو سجایا ہے اے آسماناں نو سجایا ہے کمکماں لگائیاں گئیاں نے حوراں نو سجایا گیا ہے جناب والا دوزخ والیاں دے اوتے عذاب نو بند کیتا گیا ہے وجہ کی ہے اج خدا دی خدائی دے بادشاہ نے ادھر دا چکر جا میرا جبریل جنت دے اندر چلا جا جنت دے اندر براق نے ایک براق لے آیا جیڑا براق میرے محبوب دی سواری بن سکے جیڑا براق میرے نبی دی سواری بن سکے اللہ اکبر جبریل امین آپ جنت وچ آئے نے کی دیکھے آئے جبریل ویکھدا 40,000 براق نے تے سارے براق بڑے خوش نظر آندے نے پہ ایک گٹھے ایک براق ہے جیڑا عاجزی کر رہا ہے تے جیڑا رو رہا ہے اللہ اکبر جبریل امین اس براق دے کول آئے نے آ کے کہنے لگے او براقا 10 سارے براق پہ خوشیاں مناتے نے سارے براق بڑے مزین نے تو رو رہے گل کی ہے تے براق کہنے لگا جدوں اسی پیدا کیتے گئے ہیں اسا سنیا نبیاں دا امام ہونا ہے اونے براقاں تو ایک براق تے سواری کرنی ہے تے میں بڑا کوجا کل لڑایا میں اس قابل نہیں کہ نبی دی سواری بن سکا میں اس وقت پیاروں آیا سارے صورتاں والے نے شکلاں والے نے تے میں اس قابل نہیں کہ براق نے ساڈی زبان دے اندر اس طرح عرض کیتی کہنے لگا کی میں تے کی دعوے میرے تے میں عاجز بے چارہ ہر صفتوں ہر وصفوں خالی تے بے ہنرا نکارا تے اے بادے وچ ڈبیا ہویا تے سارے جگ تو اوگن نبی دا نام لیندیاں گزر گئی ہے میرے کول اور کچھ بھی چیز نہیں حضرت جبریل رب دی بارگاہ وچ عرض کردے نے ربا 40,000 براقاں وچوں ایک پیار ہوندا ہے عاجزی پیا کردا ہے تے رب نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ اے جبریل جیڑا عاجزی کرے اساں اونوں بلندی عطا فرماندے ہاں اے جبریل جیڑے سارے خوش نے انہاں نوں رہن دے تے جیڑا پیا عاجزی کردا ہے تے میرے نبی دی یاد وچ پیار ہوندا ہے اس براق نوں لے آیا اونوں میں اپنے نبی دی سواری واسطے منتخب فرما کہندے نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا گلزار بنتا آج بھی بہت بڑی نعمت ہے آج بھی یہ مراد دی رات یہ برات حضور دی سواری بڑی ہے کہ گل ایک کوئی رات کو پسند آئی ہے آجزی کی تھی انہیں کی تھی تو جن میں چلے حضور کا قرب چاہتا ہے کہ آجزی کرے سرکار کا قرب مل جائے گا برات نے آجزی کی تھی تو سرکار کا قرب ملیا میرے کریم نبی دے غلاموں
جبریل امین براق لے کے آگے نبی کریم علیہ السلام حضرت ہانی اپنے چچا داد اپنے چچا کی بیٹی ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں جبریل نے عرض کیتا یا رب کریم تیرا محبوب اگے ساری رات جا کے عبادت کردا ہے اج عجب اتفاق ہے تیرا محبوب پیا آرام پیا کردا ہے اے رب کریم تیرا محبوب کمرے دے اندر آرام پیا کردا ہے حکم ہوئے رب کریم نے فرمایا اے جبریل امین میرے محبوب دا بوا نہیں کھڑکانا میرے محبوب دے آرام دے اندر خلل نہ آوے اے رب کریم پھر کی کیتا جائے فرمایا چھت وچوں نکل جا کہ میرے محبوب دے قدماں وچ حاضر ہو جا جبریل امین عرض کرن لگے اے رب تو میرا جسم اتنا بڑا بنایا ہے ایک پارے کھولا تے مشرق وچ دوجا کھولا تے مغرب دے وچ اللہ کریم نے فرمایا اے جبریل اے میرے محبوب دی درگاہ ہے ایتھے اپنی جسم نو مٹا کے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے سوراخ کر کے میرے محبوب دے قدماں وچ حاضر ہو جا اپنے آپ کو مٹا کے حاضر ہو جا جبریل امین حاضر ہوئے ربا حکم ہوئے میں کی کراں اللہ کریم نے فرمایا جبریل امین میرے محبوب نو ہاتھ لا کے نہیں جگانا ربا کن جگانا ہے رب کریم نے فرمایا اے جبریل تیرے کافوری ہونٹ میں بنائے اس واسطے نے کہ محمد دیاں تلیاں نو بوسا دے نال جگانا ہے جبریل امین نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمین شریفین نو بوسا دیتا ہے تے بوسا دیتا تے پچھن والیاں نے پچھیا عاشقاں نے عالم تخیل کے اندر جا کے او جبریل ساڈے نبی دے قدماں نو بوسا دیتا ہے او نبی دے قدم جڑے مکے دی دھرتی تے لگن تے رب فرمایا لا مینوں اس مٹی دی قسم ہے جس مٹی نے میرے نبی دیاں تلیاں دے بوسے لے لے اے جبریل دا کی محسوس کیتا ہی جبریل کہندے نے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا یہ مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا اللہ اکبر اتھے دو چیزاں پیاں سکھائیاں جا رہی ہیں کہ محبوب کی بارگاہ وچ جائیے کہ اپنا مٹا کے جائی ہے دوسری گل اے سکھائی جا رہی ہے کہ نبی دی بارگاہ دے اندر ادب بجا لے آئی ہے جبریل بازبانی آل ایک گل کہتے مجبور ہو کے کہنے لگے مٹی نو ادسیر بناوے وے واقعہ بات ادب دی ادب مراد تے ادب حضوری وے بڑی اچھی ذات ادب دی اپنا آپ گوایا باجوں نہ ملے سوگات ادب دی آدم مر کے حاصل ہوئی مینو سوگات ادب دی ادب بہت بڑی چیز ہے اگر کوئی اپنے ماں باپ دا ادب کرتا ہے حضور فرماندے ہیں اللہ کو اولاد ایسی عطا فرماندا ہے جڑی بنا تربیت ہے او دی ادب کرتا ہے جڑا اپنی ماں دا ادب کرتا ہے یا باپ دا ادب کرتا ہے اونوں اولاد دی تربیت دی ضرورت نہیں رہندی او دی اولاد دی تیرے باپ نے تیرے دادی دادے دا احترام کیتا ہے تو اپنے باپ دا احترام اگر چاہتا ہے اپنی اولاد کو عزت لینا اپنی اولاد کو ادب لینا
استغفار کرو انہاں دی قبراں اللہ کریم تواڈیاں اولاداں دے اندر یہ فطرت پیدا کر دے گا سکولاں تے کالجاں دے اندر انہاں سمجھان دی ضرورت نہیں پوے گی وہ آپ تیرے ہاتھ بھی چومن گے تیرا ادب بھی سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ علیہ السلام آپ فرماندے نے استاد اور باپ دا ادب دے اندر بندہ چکے نا استاد دے ادب دے اندر باپ دے ادب دے اندر بندہ استاد آوے تد بھی ادب کرے اور باپ آوے تد بھی ادب کرے ہاتھ چومے باپ کی آمد میں کھڑیا ہو جائے اللہ کریم انہوں عزت عطا فرماندا ہے جڑا ادب کردا ہے حضرات گرامی قدر حضرت جبریل امین نے میرے کریم نبی دے اونٹھاں مبارکاں میرے کریم نبی دے قدمے شریف پہ بوسا دیتا حضور علیہ السلام نو جبریل امین دے کپوری اٹھا دے ٹھنڈک محسوس ہوئی آقا کریم نے کپڑا مبارک کملی مبارک مزمل والی مدثر والی کملی اپنے چہرہ وقت ہاتھ اٹھائیے کہ فرمایا من انتا جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جبریل امین میرے کریم نبی نے فرمایا ہے تے آئے عرض کی تھی ان اللہ اشتقا کا الہ لقائے کا محبوبہ تیار ہو جاؤ اج میرا دی رات رب ملاقات کرنا چاہتا ہے اج میرا دی رات رب ملاقات کرنا چاہتا ہے میرے کریم آقا فرماندے جبریل نے مینوں نال لیا تے مینوں آبے زمزم چائے زمزم زمزم دے کنویں تے لے آندا تے میرے سامنے جبریل نے میرے سینے نو چاک کیتا میرے قلب اطہر نو نکالیا میرے دل مبارک نو نکالیا تے چائے زمزم دے نال میرے دل مبارک نو صاف کیتا تے نور تے ایمان دے تشک میرے دل دے اندر بدلتے گئے حضرات گرامی قدر میرے کریم نبی دے علماء جدو ساڈا تہاڈا دل نکل جائے تے جان نہیں رہنا رب دی بارگاہ جانا سی احتیاط تے ہو کے جانا سی نا بابا نہ کہہ دو سبحان اللہ اکبر میرے کریم آقا سارا منظر ویکھ رہے نے سرکار فرماندے نے میرے سامنے جبریل نے میرا سینہ مبارک چاک کیتا ہے تے خون بھی نہیں نکلیا اس گل دی دلیل ہے کہ میرا نبی جویں بے مثال بشر ہے ایویں میرا نبی بے مثال نور بھی ہے مثال بشر بھی ہے بے مثال نور بھی ہے تے دل مبارک نکالیا حضرات اج بندے دا دل نکل جائے تے جان نکل جاتی ہے میرے نبی دا قلب اٹھا نکالیا گیا اکھاں بھی دیکھ رہیاں نے تے سانس بھی چل رہے نے تے حضور سارا منظر پہ دیکھ رہے نے تے جان نہیں نکلی اس گل دی دلیل ہے باقی بندے زندہ رہن واسطے دل دے محتاج نے میرا نبی دل دا محتاج نہیں بلکہ دل زندہ رہن واسطے میرے نبی دا محتاج دل نکلن دے نال کہ میرے نبی دی موت نہیں ہوئی میرے نبی دے وقت نزا نہیں آیا اس کا کی دلیل ہے میرا نبی زندہ ہے تا قیامت زندہ ہے اس واسطے سنیا دا کیتا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آج لوگ میرے نبی دی مثلوں دے دعوے کر دینے دیکھو جی نبی کریم بھی کھاندے آئے اسی بھی کھاندے ہیں نبی کریم علیہ السلام بھی پیندے ہیں اسی بھی پیندے ہیں حضور کریم نے بھی شادیاں کی دیا اسا بھی شادیاں کی دیا سادے بھی فرق تے کچھ نہ رہا میں کیا میرا کا واقعہ تے دیکھنا جس نبی دا سینہ
صدیق تو میرے بچپن دا بھی ساتھی ہے، میری جوانی دا بھی ساتھی ہے، میرے سفر دا بھی ساتھی ہے، میرے حضرت دا بھی ساتھی ہے، سب تو زیادہ تینوں میرے نال قرب حاصل ہے، دس میری حقیقت نو جان سکیا کہ نہیں جان سکیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جان سکیا۔ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق جان لے تو میرا جتنا قریبی ہے، میں تینوں دسنا ہے جاننا یا میری حقیقت یا میں جاننا یا میرا رب جاننا ہے۔ اتھا چپ دی جائے ادا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، جی اتھا چپ دی جائے ادا کوئی نہیں سکتا، اب حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، بشر آسمانا تے جا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جا ہے ادا کوئی۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء تیار کیتا گیا، میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر سواری براق نو لے آندا گیا، سواری براق لے آندی جدو گئی، سرکار کہتے تھے سوار ہوئے نے، جدو میرے کریم آقا سوار ہوئے نے، سرکار فرمانے نے گھوڑے تمہیں دا قد چھوٹا ہے، خچر تمہیں دا قد گدے تمہیں دا قد بڑا ہے، اور خچر تمہیں دا قد چھوٹا ہے۔ سرکار فرمانے نے میں کہتے تھے جدو سوار ہویا یا یہ تیز رفتاری اتنی ہے کہ جتوں تک دی نگاہ جاندی ہے تو تک دا قدم جاندی ہے۔ سواری دا اے عالم ہے کہ جتوں تک نگاہ جاندی ہے اتوں تک قدم جاندا ہے، پھر میرے نبی دی رفتار دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ میرے نبی دی رفتار دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ اچھا اکھاں جڑیاں ہوندیاں نے میں دیکھنا پیا کہ تو نہیں پتا میں کتھوں تک ویکھ رہا، تو نہیں پتا میری نظر دی رسائی کتھوں تک ہے، اور میری تواڈی نظر دی رسائی دا نہیں پتا کتھوں تک ہے، ہر بندے دی کسی دی کمزور ہے کسی دی کتھوں تک ہے، یہ میرے تو نہیں پتا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے سوار نے سرکار پہ دستے نے میری سواری دی نظر کتھوں تک جا رہی ہے اور قدم کتھوں تک جا رہی ہے، سرکار جان دے حکمت ہی حکمت ہے۔ اور واقعہ میرا آدھی اندر عقیدہ اہل سنت ہی ہر دلیل موجود ہے، میرے نبی دے غلاموں حضور دی سواری چلی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک چلی تھی، کس طرح چلی؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل نال 70,000 فرشتہ لے جا، اور ہر جلیل القدس 70,000 فرشتے دے نال 70,000 دیاں فرشتیاں دیاں ٹولیاں لے جا، کہ میرے محبوب نو دلہ عرشاں دا بلا کے لے آ۔ حضرات گرامی قدر آلے دوالے میرے نبی دے نال فرشتے چل رہے ہیں کہ برات چل رہی ہے، کہ جبریل نے میرے نبی دی سواری دیاں براقاں پھڑیاں ہویاں نے، کہ ایک سما بنیا آیا ہے کہ ہر پاسے ترانے گونج رہے ہیں کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، وہ دیکھو سرور انبیاء کی سواری سواری سوئے ذات پاری چلی، فرشتے جواب دے دے یہ سواری سوئے ذات پاری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، شان وطیرہ آمینہ دے سارا منظر بیان فرمایا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارک ہے، سرکار فرماتے ہیں میرا گزر ایک
سرخ مٹی دے ٹیلے تو ہویا اس ٹیلے تے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام دا مزار ہے سرکار فرماندے نے میں کی ویکھیا کہ قبر دے اندر موسیٰ علیہ السلام کھلو کے پہ میں محمد دے درود و سلام پڑھ رہے میں محمد دے کی پہ کر دینے درود و سلام پڑھ رہے نے ایتھے دوجی دلیل اے بھی ہو گئی جڑے کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں حضور تیز رفتار سواری دے اوپر سوار نے حضرات گرامی اسی جدو گاڑی تے موٹر سائیکل تے سوار ہوئیے 50-60 سپیڈ تے جاویے ہوئیے اسی چیز نو اکھ پار کے نہیں دیکھ سکتے لیکن نبی کریم وہ سواری تے سوار نے جڑی سواری جتوں تک نگاہ جاتی ہے اتوں تک قدم اٹھدا ہے ایسی تیز سواری تے سوار نے کہ میرے آقا کریم قبر دے اندر دے حالات بھی ویکھ دینے پہ کہ میرا یار میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر کھلو کے پہ کی کر دینے میرے نبی دی ایک نگاہ کا بھی پتہ چلتا ہے پیا میرا نبی جی میں ظاہر ویندہ ہے میرے نبی دی نگاہ اچھا تو پار بھی ویندی ہے تب تو صلاح تو پار بھی اکھیاں تا فرمائیاں اگلی گل اے بھی ثابت ہوندی ہے بھی کہ اللہ والے مر کے مٹی ہو جاندے نے اللہ والے مر کے مٹی ہو جاندے نے تے نبی کریم دی مسلم دی حدیث سے دستی ہے بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کئی ہزار سال ہو گئے نے دنیا تو گیا ہویا لیکن آج بھی جدو نبیاں دے امام دی سواری گزر رہی ہے تے موسیٰ اپنی قبر دی اندر کھلو کے میرے نبی تے اسلام پہ بھیج دینے کہ آتے نے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یہ تو پتا چلتا ہے ہر کوئی نہیں مرتا ہر کوئی مر کے مٹی ہوتا ہے جدا دل عشق رسول تو خالی ہوتا ہے حضرات جڑے دل وچ عشق نبی لا کے قبراں وچ جاندے نے انہاں دا تے کفن بھی میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی ایڈوارڈے پنڈ میں جڑے سیدہ پاکاں دی قبراں نیک لوکاں دی قبراں نے بابا رحم شاہ ولی سرکار دی قبراں نے اے نہ سمجھیا کہ قبراں دے مار کے مٹی ہو گئے نے نا نا انہاں دا کفن بھی میلا نہیں ہویا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اچھا سرکار مسجد حرام مسجد اقصی گئے نے چوتھے کیے 1 لاکھ جمیدار پیغمبر جڑے کوئی راہ وچ موسیٰ علیہ السلام سن وہ بھی اگے آ سارے نبی اٹھے آتے ہیں ایک سوال عقل پیدا کر دی سوال ہے بھئی نبی کریم کے گزرے سن تے موسیٰ نے اپنی قبر وچ آئے سرکار مسجد اقصی وچ گئے تے موسیٰ اگے کھلو کے استقبال پہ کرتے نہیں گل سمجھ نہیں آئی میں کہا گل اے وے کہ نبی سارے گئے نے نبوت دی رفتار نال سرکار گئے نے براق دی رفتار نال نماز پڑھی ہے کہ رب نے جڑا وعدہ کیتا سی او عالم غیب دے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ محبوبو میں تانوں نبوت عطا کراں گا تواڈے کلمے پڑھے جان گے لیکن جدوں تواڈے کول آمنا دا نام آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اپنے کلمے چھڈ کے میرے رسول دا کلمہ پڑھنا ہے اللہ دے سارے نبی زندہ ہیں آج بھی زندہ عاشق رب دے آویت کتی نظر اٹھا کے قبرہ
کدی ازما کے سب کچھ ویندے تے سب کچھ سنے دے تے سب کچھ دین بلا کے تے آدم رب نال واصل کر دے ایک اکھ نال اکھ ملا کے رب بھی فرمانا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً جڑا میرے رسول دی غلامی چاہے تے چنگے عمل کمائے رب فرماتا ہے مرن تو بعد انہوں دنیا دی زندگی تو بہتر زندگی عطا فرما دنیا دی زندگی تو بہتر زندگی عطا فرماواں گے رات کے واقعہ بہت طویل ہے میرے کریم نبی دے غلاموں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرا گزر ہویا ان آسمانہ دی طرف جدو گزر ہویا کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے کی ہویا کہ تو پہلے آسمان پہ جا کے پہلے آسمان دا دروازہ کھٹایا گیا وہ جبریل جیڑا ایک دن وچ کئی باری آون والا ہے اج اگوں سوال کیتا جاندا ہے من انت تو کون ہے آون والیا جبریل کہندے نے انا جبریل فرشتوں میں تہاڈا سردار جبریل امین اللہ اکبر اگوں پوچھیا جاندا ہے ماما کا جبریل نال کون ہے تے عرض کردے نے نال نبیاں دا امام ہے حضور فرماتے تو میرا نام لیا جاندا ہے تے آسماناں دے بوئے کھلدے جاندے اسی طرح دن محشر دے شفاعت دا بوا بھی حضور دے نام نال کھلنا ہے جنت دا دروازہ بھی میرے نبی دے نام نال دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ عطا فرمایا اپنی امت واسطے نبی دی امت واسطے تحفہ عطا فرمایا وہ تحفہ کی ہے وہ 50 نمازاں دا تحفہ